سورہ الصافات آیت نمبر 111 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ آیت نمبر 112 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب چونکہ ان کی پہلی بی بی سارہ تھے، ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی، بلکہ دوسری شادی انوش کر کے لائے ان کی بیوی، ان سے حضرت بی بی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بعد میں پھر بی بی سارہ کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد دی، ان کا نام ہے اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، وہ بھی صالحین میں سے نبی تھے۔ آیت نمبر 113 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی نسل میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنی جان پر کھلے ظلم شیار بھی ہیں۔ یعنی دونوں کی نسل میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نیک بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اپنی نفسوں پر ظلم کر لیا ہے اور کھلے ظالم تھے، ظلم کرنے والے، یعنی بد بھی ہے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے خود ان دونوں کو اور دونوں کی قوم کو سخت تکلیف سے نجات بخشی۔ اب یہ دونوں تھے بنی اسرائیل کے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں کی قوم جو بنی اسرائیل تھی، اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس سے انہوں کو چھڑائے نا، تو اللہ تعالیٰ سخت تکلیف میں تھے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو نجات بخشی۔ آیت نمبر 116 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہو گئے۔ جب بنی اسرائیل کی اللہ نے مدد کی تو انہوں جو ہے نا غالب ہو گئے، انہوں ڈومیننٹ ہو گئے۔ آیت نمبر 117 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان دونوں کو واضح اور بین کتاب تورات عطا فرمائی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کرے، یہ دونوں کو ایک کتاب عطا کرے تورات کے نام سے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راہ پر چلایا، سیدھے راستے پر چلائے۔ اور آیت نمبر 119 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان دونوں کے حق میں بھی پیچھے آنے والوں میں ذکر خیر باقی رکھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی خیر میں ابھی تک بھی آ رہا نا، جو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے، ان دونوں پہ سلام کرے، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر بھی۔ آیت نمبر 121 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم نیکوکاروں کو اس طرح صلاح دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 122 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک وہ دونوں ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 123 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 124 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ آیت نمبر 125 میں اللہ پاک فرماتا ہے کیا تم بعال نامی بت کو پوجتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی ایک بعال نامی بت تھا وہ زمانے میں، تو ان لوگ پوچھ رہے ہیں الیاس علیہ السلام کیا تم حقیقی معبود کو چھوڑ کے اس کو پوچھتے ہو؟ آیت نمبر 126 میں اللہ پاک فرماتے ہیں الیاس علیہ السلام نے کہا یعنی اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادا اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ آیت نمبر 127 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تو ان لوگوں نے یعنی قوم بعالبک نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا، بس وہ بھی عذاب جہنم میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 128 میں اللہ پاک فرماتا ہے سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ آیت نمبر 129 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان کا ذکر خیر بھی پیچھے آنے والوں میں برقرار رکھا۔
الیاس علیہ السلام کا ذکر بھی خیر میں آنے والوں کے لیے برقرار رکھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بول رہے سلام علی الیاسینا، یعنی الیاس علیہ السلام پہ سلام. آیت نمبر 131 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلاح دیا کرتے ہیں. آیت نمبر 132 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے. الیاس علیہ السلام. آیت نمبر 133 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اور 134 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات بخشی. آیت نمبر 135 میں فرماتے ہیں سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، ان کی بیوی جو تھی. آیت نمبر 136 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر ڈالا. آیت نمبر 137 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو بے شک تم لوگ ان کی اجڑی بستیوں پر مکہ سے ملک شام کی طرف جاتے ہوئے صبح کے وقت بھی گزرتے ہو. یعنی مکہ سے سیریا کی طرف جانے کا جو رستہ ہے نا وہ رستے میں ہے. تم لوگ جو جاتے ہو وہ رستے پر وہاں پہ ہے لوگ اجڑی بستیاں. آیت نمبر 138 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور رات کو بھی کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ صبح شام وہ رستے سے گزرتے بستیاں دیکھتے پھر بھی عقل نہیں رکھتے. آیت نمبر 139 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور یونس علیہ السلام بھی واقعی رسولوں میں سے تھے. آیت نمبر 140 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف دوڑے. آیت نمبر 141 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر کشتی بھنور میں پھنس گئی تو انہوں نے خورا ڈالا تو وہ خورا میں مغلوب ہو گئے. یعنی کشتی جو ہے نا بھنور آتا ہے، دیکھو پانی کا سب گول 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 آتا ہے نا، اس کو بھنور بولتے ہیں. وہ کشتی جس میں یونس علیہ السلام بیٹھے تھے وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی. تو بولا کشتی والے کیا بولے اس میں سے کوئی نہ کوئی خراب آدمی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا. تو وہاں کیا کرے خدا ڈالے ناموں کا لاٹری، کس کا نام نکلا اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے، نکال دیں گے کشتی میں سے. تو وہ خرا کیا کہا وہ کس کے نام پہ نکلا؟ یونس علیہ السلام کے نام پہ نکلا. اس میں مغلوب ہو گیا، یعنی ان کا نام نکل آیا اور کشتی والوں نے انہیں دریا میں پھینک دیا. آیت نمبر 142 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ اپنے آپ پر نادم رہنے والے تھے. یعنی اب ان کو ندامت آ گئی، ارے افسوس ہو گیا کہ میں کیا غلطی کر کے کیوں میں آیا. تو اپنے آپ پہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گئے. آیت نمبر 143 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر انہوں نہیں کرتے اللہ کی تسبیح، اگر نہ ہوتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 144 میں تو اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتے جب لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے. یعنی قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ تسبیح نہیں کرتے. آیت نمبر 145 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں ساحل دریا پر کھلے میدان میں ڈال دیا حالانکہ وہ بیمار تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، بیمار ہو گئے تھے. تو مچھلی لا کے دریا کے ساحل پہ اگل دی تو وہ ریگستان میں پڑے ہوئے تھے. آیت نمبر 146 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان پر کدو کا بیل دار درخت اگا دیا. کدو کا بیل رہتے ہیں وہ ان کے اوپر اگ گئی. آیت نمبر 147 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے انہیں ارض موصل میں مقیم نئی نوا کے 1,00,000 یا اس سے زیادہ افراد کی طرف بھیجا تھا. یعنی پھر وہاں سے اٹھا کے اللہ تعالیٰ ان کو موصل بول کے جو ہے عراق میں، وہ موصل میں قوم نینوا کی قوم تھی، 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی قوم تھی. تو ان کی طرف یونس علیہ السلام کو بھیج ڈالا تھا. آیت نمبر 148 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سو آثار عذاب کو دیکھ کر
وہ لوگ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچا دیا، جب انہوں نے دیکھے عذاب آنے والا ہے بلکہ انہوں نے فیل کر لیا حالات سے، تو انہوں نے کیا کرے، ایمان لا لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، ایک وقت تک ٹھیک ہے تم فائدہ اٹھاؤ بول کے چھوڑ دیے. آیت نمبر 149 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بس آپ ان کفار مکہ سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی بتوں میں بیٹیاں بھی تھے نا، تو وہ اللہ کے بیٹیاں ہیں بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں سے، یعنی اللہ کو خالی بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، اپنے لیے بیٹے ہیں بولتے ہو تم، ہمارے اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں بولتے ہیں. آیت نمبر 150 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنا کر پیدا کیا تو وہ اس وقت موقع پر حاضر تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کرے، عورت کی شکل میں بھیجے، تو وہ اس وقت موقع پر حاضر تھے. جب وہ فرشتے عورتوں کی شکل میں جب آئے ہیں تو قوم کے لوگ اس وقت وہاں حاضر تھے. آیت نمبر 151 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو وہ لوگ یقیناً اپنی بہتان تراشی سے یہ بات کرتے ہیں، یعنی اللہ کے اوپر جو بیٹیوں کا الزام لگاتے ہیں وہ بہتان لگاتے ہیں. آیت نمبر 152 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے اولاد جنی اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں. آیت نمبر 153 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اولاد جو الزام لگا رہے تھے. کفار مکہ کی ذہنیت کی زبان میں انہی کے عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے. کفار مکہ جو تھے ان کی ذہنیت جو مینٹالٹی تھی ان کی زبان میں اللہ تعالیٰ ان کو ریجیکٹ کر رہے. آیت نمبر 154 میں اللہ پاک فرماتے تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسا انصاف کرتے ہو، پوچھ رہے اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 155 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم اپنی کتاب پیش کرو اگر نہیں کیا تمہارے پاس، کیا تم غور نہیں کرتے. آیت نمبر 156 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس اپنے فکر و نظریے پر کوئی واضح دلیل ہے، یعنی وہ جو سوچتے ہیں ان کا جو نظریہ ہے، ان جو فکر کرتے ہیں، کیا وہ فکر کے لیے کیا ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایویڈنس ہے، کنفرمیشن ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں 157 میں تم اپنی کتاب پیش کرو اگر تم سچے ہو، تمہارے پاس کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب پیش کرو اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 158 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور انہوں نے تو اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی یہ لوگ جو ہے اللہ اور جنات کے ساتھ بھی رشتہ فکس کر کے رکھے ہوئے، حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ وہ بھی اللہ کے حضور یقیناً پیش کیے جائیں گے. آیت نمبر 159 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں. آیت نمبر 160 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مگر اللہ کے سلیکٹڈ چنندہ وہ برگزیدہ بندے ان باتوں سے مستثنی ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہے نا آزاد ہے اس باتوں سے. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا اس باتوں سے وہ لوگ آزاد ہیں، وہ لوگوں کو کوئی یعنی ان کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا.